ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب مولانا رضاکت حسین قاسمی صاحب۔ اور صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں پروگرام میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، پھر آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی کالز پہنچے موضوع کا آغاز کریں، آپ کے لیے کچھ انفارمیشن۔ سب سے پہلے تو حسب روایت آپ سے وہی رٹے رٹائے جملے اور التجا کہ فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے، بات مکمل ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ ناظرین اب جو آپ میرے ساتھ ایک پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمدرد کی اپنی پہچان ہے کہ ایک ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے ہمدرد کی۔ کیوں؟ مثبت سوچ، نیک ارادے ہمدرد کے، اور یہ سمجھیے خالص اجزاء کا استعمال۔ اسی وجہ سے 100 سالوں سے زیادہ کا صارفین کا ہمدرد پر بھروسہ۔ اب یہ پروڈکٹس کیا کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے 5 لیٹر میں رکھا ہوا میرے ساتھ مسٹرڈ آئل، کچی ہانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کی کین رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کی کین بھی دستیاب ہے، چوائس آپ کی ہے۔ اور یہاں پر ساتھ میں آپ دیکھیں گے رکھا ہوا زعفران بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ میں چھوٹی ہینگ کی شیشی رکھی ہوئی ہے، اور کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں جس میں قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے، حیدرآبادی بریانی مسالہ ہے، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جیسے کہ دار چینی اور سونف۔ تو آپ ان مسالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسالے بالکل خالص ہیں، اور یہ ایک تحقیق کے بعد، ایک ریسرچ کے بعد ہمدرد کی اپنی فیکٹری کے اندر تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر جو استعمال کیا گیا خالص اجزاء کا ان میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا ذائقہ لاجواب ہے، ان کی خوشبو بے مثال ہے، اور ان مسالوں کے اندر نہ کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ان کو جس سے کہ ان کے اندر ذائقہ، تازگی وغیرہ برقرار رہے، خوشبو برقرار رہے، اس لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو جو یہ مسالے جات ہیں ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ ان کو انسانی ہاتھ نہیں ٹچ کرتے، یعنی کہ ہائیجینک ہے ٹوٹل، اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہلکے درجہ حرارت پہ ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر کا قدرتی آئل برقرار رہے۔ تو ناظرین یہ تو مسالوں کی بات تھی۔ ان سے آپ بہترین ذائقہ دار لذت دار ڈشز تیار کر سکتے ہیں۔ جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں کچھ مشروبات کی بات کریں تو روح افزا سبھی گھروں کے اندر موجود۔ اس وقت رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، ہر افطار کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے روح افزا۔ 2-4 برس کی بات نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے۔ اس کی نہ رنگت بدلی، نہ خوشبو بدلا، نہ ذائقہ، آج بھی ویسا کا ویسی ہے۔ اس لیے تو ہمدرد پر صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا بھروسہ ہے۔ ساتھ میں ناریل پانی ہے، اس کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے۔ ساتھ میں آپ گلوکوز بھی رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب موسم گرما ہے، درجہ حرارت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی پانی جسم سے زیادہ ریلیز ہونے کی صورت میں جب تکان محسوس ہوتی ہے تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں 2 اسکواش رکھے ہوئے دیکھیں گے، اورنج اور لیمن، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی شیشی یہاں پر ہے جو کہ شربت سندل اور جامع شیریں ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ایک اور یہاں پر خاص چیز ہے، وہ ہے شہد۔ یہ بالکل خالص ہے، اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے مہینے میں 3 مرتبہ استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تمام ہمدرد کے پروڈکٹس جس کے بارے میں نے آپ کو مطلع کیا، یقین جانیے یہ بہت خالص پروڈکٹ ہیں اور خالص اجزاء تیار کیا ہے۔ جس طرح سے روح افزا آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، اسی طرح سے جب آپ ان مسالے جات کو یا دیگر پروڈکٹس کو استعمال کریں گے تو یہ ابھی آپ کے کچن کا ایک مستقل حصہ بن جائیں گے، لیکن شرط لازم ہے کہ ان کو استعمال کر کے دیکھیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی۔ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، جس پہ آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں دوسرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، جس پہ آپ مشعل راہ، کام رمضان اور
ماہ رمضان کے علاوہ دیگر جو پروگرام ہیں ہمارے صبح شام تک کے ریکارڈڈ، وہ تمام تر آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں، اس پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ کوئز رہے گی آپ کے لیے، لیکن کوئز کا وقت ہوگا بریک کے بعد۔ آپ ناظرین اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا زکوٰۃ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کریں کتنی دیں، کیا دیں، وہ پھر کبھی موضوع بنائیں گے، لیکن ایک جو حقیقت ہے، کیونکہ ایک تو مسلمان نے زکوٰۃ کو رمضان سے منسلک کر لیا، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق تک پہنچنا کتنا ضروری ہے، مستحق کون ہے، کون کہلاتا ہے مستحق، جو مستحق نہیں ہے وہ لینے والا کتنا گنہگار ہے، جو ہم ایسے ہی کسی کو دے رہے ہیں تو وہ کتنا گنہگار ہے۔ سب سے پہلا سوال، زکوٰۃ کا مستحق تک پہنچنا کتنا ضروری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زکوٰۃ ایک تو ہمیں اندازے سے نہیں نکالنی بلکہ حساب سے نکالنی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں، اور اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر باز پرسی کے ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی ہے اور پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ ہم نے اس سے تحقیق کی، معلوم کیا، کچھ کراس کویشچن کیے کہ بھئی آپ کے پاس کتنا مال ہے، کیا ہے، اور پھر اس نے کوئی چیز چھپائی اور آپ نے اس شخص کو زکوٰۃ دے دی ہے، بعد میں کسی ذریعے سے پتہ لگا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو چونکہ آپ نے تحقیق کی ہے، تحقیق کے بعد آپ نے اس کو زکوٰۃ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ اس سے جس شخص نے لی ہے بعض پرس اللہ کے یہاں پر اس سے ہوگی۔ جو لوگ یتیموں کے مال کو، جو لوگ پریشان حالوں کے مساکین کے مالوں کو کھا جاتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں جہنم کی، اور اس سے ان کو چونکہ اللہ کے یہاں پر اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، اللہ کے یہاں پر اس کا سخت معاملہ ہوگا۔ اس لیے جو لوگ مستحق نہیں ہیں وہ زکوٰۃ نہ لے۔ بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہے اور بچی کی شادی کے نام پہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کی صدقے کی رقم دے دیں، تو اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کے پاس شادی کے پورے اخراجات ہیں یا نہیں، لیکن اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ان کو مانگنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اور جو لوگ دے رہے ہیں جان رہے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہیں، بس وہ اس کے اوپر ترس کھا رہے کہ بھئی مجبور ہے، شادی کیسے ہوگی۔ تو یہ مجبوری امداد کی رقم سے پوری کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس ابھی آپ نے شادی کا ذکر کیا کہ لوگ ترس کھا کر کے شادی کے لیے جو ہے اس میں دے دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ ہمارے پاس کئی سوالات بھی آتے ہیں ناظرین کے کہ فلاں شخص کی شادی ہے، وہاں ہماری بہن کی شادی ہے، یہ ہے اس کی، تو اس طرح زکوٰۃ ہم دے دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو اس طرح سے زکوٰۃ دینا بھی آپ نے کہا اس کے لیے، لیکن لڑکی کا تو ہمارے یہاں کہا گیا شادی کے اندر لڑکی کے باپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اس نام پر امداد کرنا، زکوٰۃ دے دینا اس پیسے میں، کتنا غلط ہے، کتنا صحیح؟ دیکھیے، جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کے ذمہ باقی ہے وہ، اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس وعید کے مستحق ہوں گے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ اپنے مال کو گاڑ کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی کہ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو، پورے جسم کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ مال جس کو تم گاڑ کر کے رکھتے تھے، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ چونکہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہیں۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور نماز پڑھنے کے لیے اس نے خوب محنت کی، لیکن وقت بھی پورا دیا، رکوع اور سجدہ بھی بہت لمبا کیا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، لیکن اس نے وضو نہیں کیا تھا، تو بغیر وضو کے اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔
اس نے وقت بھی دیا، قرآن بھی پڑھا، محنت بھی کی، اجر سے خالی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی، جیسے ابھی اس کی نماز باقی ہے اس کے ذمے، ایسے ہی اس کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے۔ ہمارے ساتھ دو کالر ہیں، ایک تو امجد صاحب ہے اور انور جاوید صاحب ہے۔ پہلے جاوید صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید صاحب سوال بیان کیجئے۔ ہلو جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہجہاں پور سے بول رہا ہوں، جاوید۔ جی فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک فیملی میں 4-5 بھائی رہتے ہیں اور ان کی بہنیاں بھی رہتی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور ان میں سب میں ایک دوسرے کا پردہ بھی ہے، واجب ارزا ہے، لیکن وہ مکان چھوٹے ہیں، لیکن سب رہتے ہیں لوگ ہیں۔ ایک فیملی میں 4-5 بھائی رہتے ہیں، ان کی 4-5 کی شادی ہو چکی ہے، بیویاں بھی ہیں، آگے کیا سمجھ نہیں آیا؟ جی ہمیں پوچھا جی، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھتے وقت وہ کیا کریں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ جب عورتیں نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو وہ آدمی بھی موجود گھر میں ہوتے ہیں جن سے پردہ ہے۔ اچھا، تو اس سے اگر ان کے سامنے بے پردگی میں نماز ہو رہی ہے تو نماز میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے، ایک خاندان ہے جس کے اندر 4-5 لوگ ہیں، ان کے جو بھی ان بھائی بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک بھائی سے تو پردہ ہے، تب ایسی کنڈیشن میں عورتیں نماز پڑھ رہی تو ان کی نماز ہوگی یا کیا فرق پڑے گا نماز؟ دیکھیں، نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ارشاد فرمایا، ان کا گھر کے اندر جو کوٹھڑی ہے جس میں روشنی کم ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسرے کمرے سے بہتر ہے، افضل ہے، اور باہر کے حصے سے کمرے کے اندر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اور برآمدے میں پڑھنا یہ صحن سے افضل ہے۔ تو یہ جو افضلیت ہے اسی وجہ سے ہے تاکہ بے پردگی بالکل نہ ہو۔ اب گھر کے اندر کم از کم اتنا کہ جہاں پر اس حصے میں نماز پڑھی جائے کہ جو افراد ہیں وہ باہر کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آگے کی طرف نماز پڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر برآمدے کا یا صحن کا ہی حصہ ہے، صحن کے نچلے حصے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے کی طرف جا کے نماز پڑھ لیں، اور ان لوگوں کو بھی جو نماز وہاں پر موجود ہے گھر کے اندر ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ادھر کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر کسی عورت نے اس کے برعکس بھی نماز پڑھ لی ہے تو نماز ان کی ہو جائے گی، نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ یہ عمل ان کا مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت کو جو معیار بتایا ہے جس میں پردے کا جتنا اہتمام زیادہ ہوگا اسی اعتبار سے ان کے نمازوں کے اندر قبولیت بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال خواتین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور خواتین کو مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چہرہ جو ہے یہ سطر کے اندر نہیں ہے، عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں یہ سطر کے اندر نہیں ہیں، لہذا اگر یہ حصہ کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑ بھی گئی تو نماز ختم نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر کے حصے میں کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسری جگہوں پر نماز پڑھنے سے زیادہ اولیٰ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور نہ صرف خواتین خیال رکھیں گی، مرد جو حضرات وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی انور جاوید صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ انور جاوید صاحب لائن پر ہیں آپ؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب میرا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تو یہ آنکھوں میں جو لینس بٹھاتا ہے ہمارا ایک دوست کا بیٹا، اسے جائز ہے کلر کی جو لینس آتے ہیں نا آنکھوں کے اندر وہ بٹھاتے رہتا ہے، وہ میں نے کہا بھی ایسا کیا کہ نہیں بٹھانا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا میرا سوال ہے، ہلو جی فرمائیے، دوسرا سوال بیان کیجئے حضرت، دوسرا سوال بیان کیجئے۔ فرمائیے۔ چلیے چھوڑیے۔
کیا سوال ان کا پہلا؟ آنکھوں میں جو لینس لگاتے ہیں طرح طرح کے کلر چینج ہو جاتے ہیں آنکھوں کا، تو اس کا صحیح ہے کیا وہ؟ دیکھیے یہ شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے. طبی اعتبار سے دیکھیں کہ اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں. اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ یہ رنگین طرح کے الگ الگ نہ لیں، بہتر ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. شرعی اعتبار سے ان کا استعمال درست ہے. امجد ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جو بھی کالر لائن پر ہے اپنا سوال بیان کیجیے. جو بھی کالر لائن پر ہے وہ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عرفا صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. ارے عرفا صاحبہ میں نام نہیں لے رہا تھا، میں کہہ رہا تبھی بتا دیتی ہوں، کافی دیر السلام چلی. علیکم. وعلیکم السلام جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی الوداع کی نیت، جیسے نیت باندھی کیسی ہوتی ہے؟ کیسے نیت باندھتے ہیں الوداع پہ نماز پڑھتی؟ کیا الوداع پہ نماز پڑھتے کون سی نیت پڑھتی ہے؟ الوداع کی نیت باندھی جاتی ہے نماز پہ، نام لینا پڑتا ہے الوداع پر. الوداع جمعے کی کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاں ہاں. چلیے جی، الوداع جمعے کی نماز پڑھواتے ہیں. دیکھیے رمضان کے جو ایام اب ہمارے سامنے آئیں گے، اس کا ہر دن اب الوداع ہے، صرف جمعہ نہیں، ہر دن الوداع ہے معنوی اعتبار سے. لیکن الوداع کوئی تیوہار ہے یا کوئی چیز ہے اسپیشلی، ایسا شریعت میں کچھ نہیں ملتا. نماز کے لیے تو الوداع کہنے نہیں، تو جمعہ ہر دن ہے. حال البتہ اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ جو آنے والا ہے وہ کل ہے. تو سن 1445 ہجری کا آخری جمعہ رمضان کا وہ کل ہے. لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت یا اس کا کوئی الگ سے طریقہ کار شریعت میں نہیں ہے. نہ وہ جمعے کے روز جو خطبہ الوداع پڑھا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے. کسی خطیب نے اپنے اس چیز کا اظہار کیا کہ اب یہ جو رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، یہ ایسا مہینہ تھا جس کے اندر تراویح پڑھ رہے تھے، اب یہ الوداع ہو رہا ہے. وہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک خطبہ پڑھ دیا. تو یہ نہیں کہ اس خطبے کا بھی پڑھنا ضروری ہے. نماز کی نیت جیسے آپ ہر جمعے میں باندھتی ہیں، ظہر کی نماز کے لیے باندھتی ہے، ویسے ہی نماز کی نیت باندھی. آگرہ سے کالر کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، فرمائیے. جی پہلا میرا سوال یہ ہے مولانا آپ سے، آج کل تراویح کے بعد لوگ بریانیاں بانٹتے ہیں اور کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہیں تراویح کے بعد، کوئی کچھ بانٹ رہا ہے، تو وہ کیسا ہے اس کے لحاظ میں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، آج کل ہلو جی بات جاری رکھیے. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رمضان میں مطلب کچھ نشانیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کہ بخار آنا، سر کا درد، ایسا کچھ بھی ہے؟ کیا راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، جیسے کہ سر درد، بخار کا آنا، اس سے اچھا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. جی دیکھیے کوئی بھی تکلیف ہم پر آتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے اوپر صبر کر رہے ہوں، ہم اس کے اوپر واویلا نہ مچا رہے ہوں اور اس سے ہم سبق لے رہے ہوں. بخار آ رہا ہے تو پھر ہم ایک تو صبر کرنا ہے اس کے اوپر، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس موقع پر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے. تو یقینی طور پر یہ بیماری ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گی. اچھا، کچھ تراویح کے بعد جو کلام پاک پورا ہوتا ہے کچھ لوگ بانٹ رہے ہیں. دیکھیے کوئی آدمی روزانہ ختم تراویح پر کچھ کھلا رہا ہے، وہ کھلا سکتا ہے. اسی طریقے سے ختم قرآن کے موقع پر ایک خوشی کا موقع ہے، اور یہ سمجھیے آپ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھا. اب اس موقع پر ہم کوئی شکریہ کے طور پر شیرنی تقسیم کرتے ہیں
تو یہ تقسیم کرنا درست ہے، بشرطے کہ مسجد کے اندر شور ہنگامہ نہ ہو، مسجد کو گندا نہ کیا جائے، اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے کام کیا جائے اور پھر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ جی شاہین صاحبہ غازی آباد سے فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی میرے 2-3 سوال ہیں عالم بھائی۔ جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے، میں جیسے اپنے شوہر کو کچھ سکھاتی ہوں، ویسے تو وہ کلام پاک پڑھے ہوئے ہیں اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو 15 سال ہو گئے، انہوں نے ابھی تک میرے سامنے تو ایک بھی کلام پاک پورا کرا نہیں، اور اس سے پہلے سے ہی پڑھ رہے ہوں گے وہ شاید، تو مطلب اس بات کا میرے پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے میں انہیں دعائیں بھی سکھاتی ہوں، غازی آباد سیکھ جاتے ہیں، غازی بھول آباد میں جاتے کہاں ہیں۔ رہتی ہیں آپ؟ جی میں غازی آباد میں تو نہیں رہتی، یہ ضلع مطلب ضلع غازی آباد میں لگتا ہے، مراد نگر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں جی رہتے مراد ہیں۔ نگر سنا ہے خوب۔ جی 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 وہ مودی غازی نگر آباد سے میں پہلے۔ لگتا ہے۔ جی 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 اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے میں اپنے شوہر کو طرح طرح کی مطلب طریقے سے انہیں سمجھاتی رہتی ہوں کہ مطلب یہاں دھوپ سے بچ رہے ہو، دھوپ کی وجہ سے مطلب روزہ نہیں رکھ رہے ہو، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے وہاں جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، میں مطلب ایسے سمجھاتی ہوں انہیں، تو یہ کچھ غلط یا گناہ تو نہیں ہے مجھ پر؟ آپ کے اور شوہر وہ تو کچھ روزہ نہیں بھی کہتے آپ کو؟ رکھتے۔ جی اس سب چیزوں کے سمجھانے کے بعد آپ شوہر تو کچھ نہیں کہتے ہیں، سنتے ہیں آپ کی بات غور سے؟ وہ سن لیتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، جمعے کے رمضان رکھ لیتے ہیں بس، اور ویسے نہیں رکھتے۔ اچھا، اور اور سب کے زکوٰۃ میں یہ بہت وہ کرتے ہیں، ویسے ماشاءاللہ سب چیز ہے، کچھ کمی نہیں ہے، پھر بھی مطلب وہ نکالنے کے لیے نا، جیسے ہی انہوں نے سنا 1,00,000 روپے پہ 2,500 روپے، تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ مراد نگر کی ایک مسجد میں ایک بہت شریف الطبع نیک شخصیت ہے، وہاں پر نام میرے ذہن میں نہیں، ایک مسجد میں امام ہے وہ، اور چھوٹی چھوٹی کلپ بھی ڈالتے ہیں وہ میڈیا میں کبھی کبھی، تو ان کی صحبت میں بھیجیں، یا کوئی اور ہو آپ کی مسجد کے امام صاحب، چونکہ ان کے پیچھے میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی ہے، مجھے شریف الطبع محسوس ہوئے، نیک دیندار ہے، ان کی صحبت میں بھیجیں۔ آپ جو کر رہی ہیں وہ بہت اچھا عمل ہے، یہ کام بھی آپ کرتی رہے۔ دیکھیے اگر اولاد قابل ہے، دینداری اس کے پاس آ گئی ہے، باپ نے علم نہیں پڑھا تھا، تو اولاد یہ نہیں ہے کہ بھائی بڑوں نے اگر نہیں پڑھا تو اولاد ان کو نہیں سمجھائے گی، اولاد بھی سمجھائے گی۔ اسی طریقے سے شوہر دین کے اعتبار سے کم تعلیم رکھتے ہیں، تو خاتون کو چاہیے کہ وہ ان کو پڑھا دے، تو آپ کا سکھانا یہ قابل مبارکباد ہے، اور اس میں آپ جو ہے کام کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رہی بات زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ کے نام پہ ہم نے کہا کہ ہوائی اڑ گئی 1,00,000 روپے 2,500 روپے نکالنا، تو اس پر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا، جو ان کا سرونٹ آف ماؤنٹ کے اوپر جو ان کے بڑے شاندار ان کے اقوال ہیں، بڑے زبردست واز ہے ان کا وہ کہتے تھے کہ تم اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو، اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ یہاں پر زمین پر جو ہے چوری ہونے کا خطرہ رہتا ہے، کہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، پھر تمہارا دل یہیں پر اٹکا رہتا۔ آسمان پر یہاں پہ تمہیں کوئی کتنا دے دے گا، آسمان پر اس کا 700 گنا، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کتنا دے گا، تو پھر آپ کا دل وہیں لگا رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کہیں ایسا کچھ ہوگا، جب تمہارا آخری وقت آگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس وقت میں جب روح کھینچی جائے گی، تمہارا دل دنیا میں اٹکا ہوگا، تو روح بھی ایسی نکالی جائے گی جیسے کسی سیخ میں سے کباب کھینچ لیا جاتا ہے، اور جب دل آسمان پہ لگا ہوگا، وہاں کا لگا ہوگا، تو روح بھی بڑی آسانی سے نکال لی جائے گی۔ تو ہوائیاں نہ اڑائیں، اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اچھا ایک مشورہ اور ہے زکوٰۃ کے لیے، جیسے کہ چونکہ ایک دم سے بہت زیادہ مالداری نہیں ہے، اور 1,00,000 میں سے 2,500 روپے نکالنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس کی ترکیب یہ اپنا لیجئے آپ، مہینے کی آمدنی میں سے، دیکھیں آپ کو زکوٰۃ کی رقم تو متعین کرنی ہے آپ کو، کہ ہم پر اتنے پیسوں کی زکوٰۃ بنی ہے، آپ ساری رقم زکوٰۃ کی رمضان میں نہ دیں، 500 روپے رمضان میں نکال دیں، اس کے بعد 11 مہینوں کے اندر تھوڑے تھوڑے نکال دیں آپ، تو یہ شکل آپ کے شوہر کو پریشان کن نہیں لگے گی۔ تو چونکہ زکوٰۃ نکالنی ضرور ہے، اکٹھی نکالنے میں دشواری ہوتی ہے، تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نکال دیں، دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جاوید صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے. ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر کوئی شخص رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوتا ہے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا تو اللہ کے پاس اس کی مغفرت ہے یا نہیں, رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کوئی آدمی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ توبہ کی شرطوں کے ساتھ کی گئی ہو. اب اللہ کے حقوق تو سارے معاف ہو گئے, بندوں کے حقوق بندوں کی ادائیگی کے بعد یا ان سے معافی تلافی کے بعد ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس شخص نے اللہ سے توبہ کر لی ہے, اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ بندوں کے حقوق دلوائے جائیں گے, نیکیوں میں تبدیلی کی جائے گی, نیکیاں نہیں ہوں گی تو گناہ اس کے اوپر اس کے کھاتے میں دے دی جائیں گے. لیکن چونکہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے, اللہ اس کا بھی تدارک فرما سکتے ہیں. چونکہ انسان سے اگر غلط خطائیں ہو گئی ہیں, نیکیاں دینے کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت از غیب اپنی طرف سے بھی اس کے لیے کچھ اضافہ فرما سکتے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے کے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھنا ہے, اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں, اور ہمدرد جو اپنے پروڈکٹس ہیں وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. ہمدرد کی اپنی ایک پہچان ہے, ہندوستانی اقدار پر مبنی ہمدرد کی ایک ساکھ ہے وجہ, مثبت سوچ, نیک ارادے ہمدرد کے, اور صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے. کیونکہ ہمدرد اپنے تمام تر پروڈکٹ خالص اجزاء سے تیار کرتا. یہ پروڈکٹس کیا کیا ہیں آپ کو اس کے بارے میں مطلع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے ساتھ رکھا 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل. یہ 5 لیٹر کے اندر کی کین ہے. اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی دستیاب ہے, 1 لیٹر میں لے سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ رکھے ہوا دیکھیں گے اس کے ساتھ زعفران رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی شیشی وہاں پر ہینگ کی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ مسالے جات بھی ہیں جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا مسالے ہیں. یہ مسالے ہیں قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ, ٹکا مسالہ. یہ مسالے ہیں یہاں پر, ان سے آپ طرح طرح کی بہترین لذت دار ذائقے دار ڈشز تیار کر سکتے ہیں. کچھ یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ ثابت مسالے, دار چینی اور سونف بھی موجود ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسالے دیگر مسالوں سے الگ کیسے ہیں, اور بھی تو کم مسالے موجود ہیں نا مارکیٹ میں. تو اس کی وجہ بتا دیں تو ایک تو ہمدرد جو مسالے ہیں یہ بہت تحقیق کے بعد, ایک ریسرچ کے بعد اپنی فیکٹری کے اندر, خود کے اندر یہ اپنی فیکٹری میں تیار کرتا, خالص اجزاء سے تیار کرتا یہ ہمدرد کے مسالے. اور ہر ایک بہت اعلیٰ معیار کا یہ مسالہ ہے. اس کے اندر خوشبو لاجواب ہے اور ذائقہ ان کا بے مثال ہے. ان مسالوں کے اندر نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے, نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے. ان مسالوں میں خوشبو, تازگی برقرار رکھنے کے لیے, ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے, جس پہ اندر اس کے اوپر کسی موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ بالکل فریش رہتے ہیں. تو نائٹرو پیکس کے اندر ان کو پیک کیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات کریں ہائیجینک کی, تو یہ سمجھ لیجیے کہ صحت کے مد نظر رکھتے ہوئے 4 صفائی کے مراحل سے گزارنے کے بعد ان تمام تر مسالوں کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے. انسانوں کے ذریعے پیک نہیں کیا جاتا, جس سے کہ ٹوٹل ہائیجینک رہے. بہت ہلکے درجہ حرارت پہ گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایسنشیل اور قدرتی آئل برقرار رہ سکے. تو اس طرح سے یہ مسالے دوسرے مسالے سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. ان کی خوبی یہ ہے, تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کے اندر جب بھی کوئی آپ ڈش بنائیں گے, مان لیجیے آپ کو قورمہ بنانا, قورمہ مسالہ اٹھائیے, پوری ریسیپی درج ملے گی, اور آپ کو صرف اس مسالے کا استعمال کرنا اس قورمے کے اندر, اور صرف اپنے ذائقہ اپنے اس میں نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کرتے ہیں. اولیو آئل بھی یہاں پر موجود ہے. اب بات کریں مشروبات کی بات کریں تو آج کل تو کیا ویسے ہی سبھی لوگ جانتے ہی ہیں روح افزا کے بارے میں. تو ہمدرد کا نام اور ایک طرح سے ہمدرد کا سینونیم سی بن چکا ہم روح افزا, کیونکہ 2-4 برس کی بات نہیں, 1 صدیہ قصہ ہے. 100 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے. آج تک کوئی بھی کمپنی اس کا متبادل پیش نہ کر سکی. اس کا آج بھی وہی ذائقہ, وہی اس کے اندر خوشبو جیسے پہلے دن تھے, آج بھی ایسا کا ایسا ہی ہے. تو ہمدرد نے کچھ اور ہی مشروبات لانچ کیے اسی طرح سے, جیسے کہ آپ ناریل پانی دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ رکھا ہوا. تو ناریل پانی کو بھی اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے. ساتھ میں آپ دیکھیں گلوکوز ڈی, موسم گرما میں جب کبھی تکان وغیرہ محسوس تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 فلیور اور رکھے ہوئے اسکواش کے اندر, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں, لیمن اور اورنج, ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں.
ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی آپ دیکھ رہے رکھے ہوئے شربت سندر یعنی کہ جامع شیری بھی ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک اور چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ رکھے ہوئی شہد خالص ہے، شہد کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے جس شخص نے شہد کو 3 مرتبہ استعمال کیا، وہ مہینے میں جس نے 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا بولی کے امراض سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ درد کے پروڈکٹ کی جانکاری، مشروبات کی، مسالے جات کی، مسالوں سے آپ اس وقت جیسے رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، جہاں آپ کے دسترخوان کی رونق روح افزا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو دیگر مشروبات سے بھی اس کی رونق میں اضافہ کر سکتے ہیں اور بہترین ذائقہ دار لذت دار ڈشز بنا کر ان مسالے جات کا استعمال کر کے اپنے افطاری دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں، اور رمضانی کیوں غیر رمضان میں بھی آپ ان کا استعمال کیجیے۔ تو صحیح بات ہے، جب آپ اور بھی جب استعمال کریں گے تو ان مسالوں کو یاد رکھیے، جس طرح سے آپ روح افزا آپ کے دل پر راج کرتا ہے، یہ مسالے بھی آپ کی کچن کے کا ایک مستقل حصہ بن جائیں۔ شرط لازم ہے کہ ایک بار ان کو استعمال کیجیے۔ اب بات کر لیتے ہیں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی۔ آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بارے میں، ہمارا تہذیب ٹی وی ہمارا چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس کے اوپر جا کر کے آپ دن بھر کی جو ہے مسلم اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا تہذیب دین ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تہذیب دین کے اوپر آپ جا کر کے دن بھر کے تمام تر پروگرام، مشعل راہ، محکام رمضان، ماہ رمضان، سب یہ اس پر دستیاب ملیں گے، اور دن بھر کے تمام تر جو ریکارڈ پروگرام وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو انتظار ہوگا آج کی کوئز کا، تو آج کی وقت ہوا ہے کوئز کا۔ کوئز کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ہم آج کی کوئز کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سوال پھر سن لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل، توریت، زبور۔ آپشن پھر سن لیجیے، انجیل، توریت، زبور۔ بھیجنے کا طریقہ نام، شہر کا نام اور اپنا جواب 9289568993 پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجیے نمبر 9289568993 پر آپ اپنا جواب واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی بات ہمارے پروگرام اور کوئز وغیرہ کی۔ اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، ہم بات کر رہے تھے، اگر یہ بتائیے مولانا صاحب، جیسے ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا قریبی ہے، سب سے زیادہ قریب شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کھٹپٹ ہو جاتی، تو جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے یا آس پاس کے لوگ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے، کہیں نہ کہیں کھٹپٹ ہو جاتی ہے۔ ہم جان رہے ہیں فلاں آدمی اس ٹائم مجبور ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو نظر انداز کر کے جب میں دوسرے کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ حق تلفی میں آئے گا، کس میں آئے گا؟ حق تو پہلے اس کا تھا۔ جی دیکھیں، عام صدقے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو صدقہ کرنا یہ سب سے افضل ہے جو ضرورت مند آپ کے رشتہ داروں میں ہے، اور اس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اچھے نہیں چلنے کا مطلب یہی ہے کہ قطع تعلق ہی چل رہی ہے اس سے، تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے رشتہ دار کو دیں۔ تو اگرچہ دوسروں کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہاں پر یہ صلہ رحمی کا خیال نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عن من ظلمک، ان لوگوں سے بھی اپنے تعلقات کو درست کیجئے جنہوں نے اپنے آپ سے تعلقات کو توڑا ہے، اور جو آپ کے اوپر ظلم کر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرمائیے۔ تو جو لوگ ہم سے قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمیں ملانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور بہترین صدقہ اس کو قرار دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو جو آپ سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اس کو دینے کا بیان فرما رہے ہیں۔ جی ایک کالر شامل کر لیتے ہیں۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے۔ جو بھی کالر ہے اپنا سوال بیان کیجیے، اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجیے۔ جی میں تعلقات توڑ کے، ہلو جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم۔ جی جی
کیا کہتے ہیں عارف بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ دل جو دکھاتے ہیں لوگ، تو ان کے اوپر تھوڑی بھی حدیث مطلب سنانا، مطلب دل دکھاتے ہیں اپنی غلط باتوں سے اور اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کے لیے میری بہت بہت دعائیں. اللہ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری کرے، دونوں جہاں درست عطا فرمائے. آپ آمین آمین، بہت شکریہ. آمین. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ فرمائے. جی، جو لوگ دل دکھاتے ہیں اس کے دیکھیے لیے دل دکھانا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. الفاظ کے ذریعے سے دل دکھایا ہے وہ بھی حقوق العباد میں ہے. کسی کو ذلیل و رسوا کیا یہ بھی دل دکھانا ہے. آپ نے کسی کی غیبت کی اور غیبت تو آپ نے کر دی، بعد میں ان کو کسی اور ذریعے سے معلوم ہوا تو یہاں پر بھی ان کا دل دکھا، اگرچہ غیبت کا گناہ بھی بڑا تھا. اب چونکہ دوسروں کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے تو یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں. اور یہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا پھر اس کی نیکی اس کو نہ دلوا دے. اگر مر گیا ہے دنیا میں تو معافی تلافی ہو سکتی ہے. ابھی جیسے کہ عمر جاوید صاحب نے معلوم کیا سوال کہ ایک آدمی رات میں اللہ سے توبہ کر کے سو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ یقینی طور پر اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ کے حقوق کے معاملے میں. لیکن جو اس نے بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، ان کے حقوق ضائع کیے ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بندہ معاف نہ کر دے یا پھر اس کو حق نہ دلا دیا جائے. جی شکریہ. شاہین صاحبہ کو شامل کریں گے. شاہین کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے دو سوال ہے. پہلا سوال میرا یہ کہ میں نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، تو اختیار کے ٹائم میں روزے کھولنے کی نیت کھولنا بھول گئی اور میں نے ایسے ہی کھا لیا، تو مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا مفتی صاحب سے. جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا گھر 11-12 سال سے بند ہے، اوپر کا کمرہ ہماری چابی وہ بند کر کے چلی گئی ہیں. انہیں کے پاس مطلب چابی وغیرہ 12-13 سال سے گھر بند ہے، تو اس کے بارے میں بتا دینا. کیا بتائیں؟ مطلب لاک لگا ہوا ہے وہاں سے، نہ چراغ بتی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. جو 11-12 نہیں، گھر آپ سنیے، گھر آپ کا ہے، آپ نے کسی کو کرائے پر دیا تھا؟ وہ نہیں، کرائے پہ نہیں ہے، ہماری بھابھی رہتی ہیں، ہمارا ہی گھر ہے. تو پھر بھابھی کیوں نہیں آ رہی 12 سال سے؟ وہ کہیں اور انہوں نے دیکھ کے بنوا دیا ہے اور یہاں پر لاک لگا کے چلی رہی ہیں. چابی انہیں کے پاس ہے تو وہ 11-12 سال سے بند پڑا ہوا ہے وہاں پر، وہ بھی وہیں پر رہتے ہیں. تو آپ کا سوال کیا ہے اس میں؟ سوال یہ مطلب گھر بند کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، آپ یہ بتا دو. خواب بھی بہت برے سب کو آتے ہیں، سب ڈر بھی جاتے ہیں رات کو سوتے ٹائم. یہ جو گھر، یہ مکان ہے، یہ آپ کے والد کا تھا یا بھائی نے بھی کچھ پیسہ دیا تھا اس کے بنانے میں؟ نہیں، یہ ہمارے والد کا ہی تھا. ان کو جگہ دے دی، وہ وہیں پر رہ گئے. اب اس گھر میں بھی مطلب جسے آ رہا ہے قبضہ کرا ہوئے ہیں کہ اس پہ بھی مطلب پیسے ملیں گے تو ہم کھولیں گے. تو جہاں وہ رہ رہی وہ بھی زمین آپ کے والد کی تھی؟ جی جہاں وہ رہ رہی وہ بھی زمین آپ کے والد کی تھی؟ جی ہاں، وہ بھی ہمارے والد کی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے کئی مرتبہ آدمی اپنے حق کو لینے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے، تالے لگا دیتا ہے. تو اگر وراثت میں بھی ان کا یہ حق بنتا ہے یا والد کی طرف سے کچھ اشارہ اس طرح کا ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر قبضہ نہ رکھا تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ بند کر رہے ہیں تو بند کرنا غیر مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ آپ اپنے بھائی سے یا آپ کی والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار ان سے بات کریں کہ بھائی یا تو اس میں رہو یا اسے کرائے پہ دے دو. اپنے معاملات کو کلیئر کرے بیٹھ کر کے. اگر کوئی مکان بند ہے تو بند ہونے کی وجہ سے اس میں بہت کوئی پریشانی نہیں آئیں گی. اس کے بعد جب بھی اسے کھولیں صفائی ستھرائی کر کے اس میں اللہ کا کلام پڑھے، انشاءاللہ پھر وہی برکتیں اس کے اندر بھی نازل ہوں گی. جن کا شاید اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا 12 سال سے بند ہے مان لیجیے کوئی، اب اس کے اندر چراغ ہی نہیں جل رہا، اس گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اور دوسری مخلوق وغیرہ ڈیرا ڈال لیتی ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے، سنا ہے میں نے. جی دیکھیں وہ ڈر تو ان کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن بھائی کا ڈر کیا ہے؟ بھائی کا ڈر کو بھی سمجھے، بھابھی کے ڈر کو بھی سمجھیں.
بھائی کا اور بھابھی کا ڈر ان کے یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو کھول دیا کوئی اور رہنے لگے گا تو پھر قبضہ ان کا ہے, مجھے کچھ اس میں سے ملے گا نہیں. تو ان کو یہ پوزیشن ہے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کلیئر کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے چاہے تو اس کو کرائے پر چلائیں یا اپنے یوز میں لائیں. تو پھر یہ ڈر آپ کا ڈر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا ڈر جو ہے نا, ان کا جو بھائی کا جو ڈر ہے اس کو بھی تو ختم کرنا پڑے گا آپ کو. بہرحال جہاں پر مکان میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اللہ کی مخلوق رہتی ہے, لیکن جب پھر آپ اس کے اندر صفائی ستھرائی کریں گے, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, تو انشاءاللہ وہ پھر ٹھیک پوزیشن پر آ جائے گا. کولکتہ سے کالر شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. جی کیا جانا میری چاہتے؟ اہلیہ جی ارشد بول رہا ہوں میں. میری اہلیہ کی بڑی بہن کو کینسر 8 سال سے ہے. جی تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو پروگرام کے اختتام پہ دعا کرتے ہیں تو ان کو شامل کر لیجئے گا. شہناز خاتون نام ہے ان کا. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, آپ بھی شامل ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد شفا یاب کرے. جی 8 سال سے کینسر میں مبتلا ہے, تو خصوصی دعا میں شامل کر لیجئے گا. شہناز خاتون نام ہے. جی انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب بات اچھا, یہ جو آپ بتا رہے تھے ایک گھر کے اندر نیچے کے حصے میں ہم رہ رہے ہیں, اوپر کے حصے میں اگر کوئی اس طرح کی مخلوق ہے, کیا وہاں کوئی اور دوسری جو مرئی مخلوق ہے جو انویزیبل ہے, تو وہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیے چونکہ ان کے اندر فساد کا مادہ زیادہ غالب ہے, اس لیے صبح و شام کے پڑھنے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لے, اللہ رب العزت اس کو تمام آفتوں سے, بلاؤں سے, جنات و شیاطین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف سے محفوظ فرمائیں گے. اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. جی ایک کالر شامل کریں گے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جو بھی کالر لائن پر ہے فرمائیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. جی ایکچولی یہ میری شادی تھی لاسٹ ایئر. جی تو میری شادی تھی لاسٹ ایئر, اور میرے جو سسر جی ہیں انہوں نے میرا سارا سونا کیا. اب مسئلہ ہے کورٹ پر پڑ گیا ہے. سر میں ایک ہی بات بولنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ اس پشتی ڈالیے کہ ایک چوری کرتے اوپر سے جھوٹ بولتے, اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں, اس پر سارا روشنی ڈالی. اور جو یہ آج کل جو رسم بن گیا ہے, ایک منٹ رکیے. آپ نے کہا آپ کی لاسٹ ایئر شادی ہوئی. سوری آپ کی لاسٹ ایئر شادی ہوئی ہے؟ جی لاسٹ ایئر مجھے شادی ہو گئی, لیکن پھر میرے پھر آپ کے سسر نے آپ کا گوٹ لے لیا؟ جی سارا جائیداد لے لیا مجھے. تو کیوں لیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے بولا میں اپنی کسٹڈی میں رکھوں گا, تو اس کے بعد میں یہ بینک میں ڈالوں گا. پھر جب میں نے ان کو بولا کہاں ہے, انہوں نے مجھے پھر وہ سارا جائیداد نہیں دیا, بولا وہ لاس ہو گیا. اب کورٹ پر مسئلہ ہو گیا, اب وہ وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں اسی کے پاس جائیداد ہے, ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے. اور اس لڑکے نے مجھے اپنے یہ برانڈ پر ہی اکیلے چھوڑ دیا اور بھاگ گئے. پلیز اینڈ پلیز یہ جو نکاح آج کل انہوں نے بزنس بنایا اس پر محترمہ ایک منٹ پہلے مجھے پوچھنی, کیا آپ کی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ سر میری لو میرج ہی تھی, لیکن میری ارینج ہو گئی تھی, باضابطہ شادی ہو گئی تھی, نکاح ہو گئے تھے باضابطہ. ہم گھر کے ان پر شوہر آپ کا جو ہے, شوہر آپ کا کوئی چھوڑ رہا ہے آپ کو دور؟ سر وہ میں نے ان کو بولا جائیداد کہاں ہے, تو وہ بول رہے ہیں آپ نے کیوں جائیداد پر یہ اٹھایا مسئلہ, آپ کیوں شور مچاتے ہو جائیداد پر. میں نے بولا یہ میرا اپنا حق ہے, حق مہر بھی مجھے ادا نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے سنیے میری بات, گولڈ آپ کا حق نہیں ہے, آپ کا مہر آپ کا حق ہے. نہیں جو ان کی میکے کا ہوا وہ تو ان کا ہے, میکے کا ہوگا ان کا. محترمہ ایک منٹ لائن پر رہیے. جو آپ کے میکے کا گولڈ تھا جو آپ کے والدین نے آپ کو دیا تھا وہ بھی آپ کے سسر نے لے لیا؟ جی سارا میرا لیا, وہ 16 lakhs کا تھا, سارا لے لیا انہوں نے. وہ ان کے یہاں کا. اور
سر مجھے اب ایک ہی مسئلہ ہے, اگر ان کو ہو گیا ہے مگر کم از کم سچ تو بولیے. وہ جھوٹ بولتے ہیں, ماہ رمضان میں وہ جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے میرا سارا جائیداد دیا اور مجھے گھر سے ہی نکالا گیا. سر آپ پلیز اس پر روشنی ڈالیں, ایک اسپیشل پروگرام رکھیے. آج کل کی لڑکیوں کا اکثر یہی ہوتا جا رہا ہے کہ بزنس بنایا جاتا ہے. آج کل کے لڑکوں پر روشنی ڈالیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. حضرت دیکھیے مسئلہ ظلم جو ہے لڑکی کرے لڑکا کرے وہ ظلم ہے, اور یقیناً ظالم کو کچھ دن اللہ کی طرف سے مہلت تو دی جا سکتی ہے, لیکن ظالم جب اللہ کے شکنجے میں آتا ہے تو وہ بچ نہیں پاتا, اور اللہ اپنے شکنجے میں جب چاہیں گے اس کو پھنسائیں گے. اور اس کا پھنسانا اللہ کا دنیا کے دیکھیے ظلم جو کرتا ہے اللہ آخرت میں تو اس کو سزا دیں گے ہی دیں گے, دنیا ہی کے اندر وہ ان تمام چیزوں کو بھگتتا ہے. شوہر اگر ظلم کر رہا ہے کل اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا جائے گا, اس کی بہن کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. سسر ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں پر. اب چونکہ آپ کے گھر کا جو سونا ہے یا آپ کے جو مہر کا سونا تھا یا جو بھی کچھ ویلیو تھی وہ آپ سے لینا ان کا حق نہیں بنتا ہے. ہاں سسر نے اپنی طرف سے کوئی گولڈ دیا تھا تو دیکھیے اس میں ہمارے یہاں پر عرف میں ایک شکل ہوتی ہے کہ جو ہم نے گھر سے دیا ہے اس کو مالکانہ حیثیت سے نہیں دیتے. اگر مالکانہ حیثیت سے دیا ہوتا تو وہ بھی آپ ہی کا تھا. یہ دیا جاتا ہے استعمالاً. بعض چیزیں ہوتی ہیں مالکانہ اعتبار سے, بعض استعمالی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مکان بھی سسر نے جو دیا ہے وہ مالکانہ حیثیت سے نہیں دیا ہے. ابھی بچوں میں کوئی بھی چیز تقسیم نہیں ہوئی, بس یہ آپ کے رہنے کا ہے یہ آپ کے رہنے کا ہے, تو اس کو مالکانہ حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. ایسے ہی زیور کا بھی معاملہ ہے, اگر مالکانہ حیثیت سے دے دیا تو بھی اس کو مطالبے کا حق نہیں بنتا ہے. تو بہرحال جو لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ہے اس میں بھی اللہ کے نبی نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرو, ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو. اور اللہ تو قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو, لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے کہتے ہو کہ بھائی اللہ کا خوف کر, میرا حق ادا کر. یہی چیزیں آپ کو بھی کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ. ان سب سے بڑھ کر کے تو آپ نے بہت ساری چیز بتا دی. جو شوہر جو چھوڑ کے چلا گیا فلیٹ پر اکیلا, پھر فلیٹ پر شوہر جو چھوڑ کر کے چلا گیا اکیلا, دیکھیے یہ تو اور بھی سراسر ظلم ہے. جی یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اب ان کو آپ دیکھیے آپ جو ہے وہاں کے معزز لوگوں کے ذریعے سے بیٹھ کر کے اس معاملے کو حل کریں, کسی نتیجے پر پہنچے, بجائے اس کے کہ آپ کورٹ کا سہارا لیں. نہیں کورٹ میں مسئلہ چلا گیا, کہہ رہی ٹھیک ہے کورٹ کے اندر مسئلہ چلا گیا, آپس میں بیٹھ کر کے جب صلح ہو جاتی ہے تو کورٹ کے اندر بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو ہو جاتا ہے جی. تو کورٹ میں جانے سے معاملات بعض مرتبہ الجھ جاتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ جانا ضروری ہوتا ہے. اب جس آدمی نے وہاں پر قسم کھا لیا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے, کسی کے پاس ہے, وہ بھی رمضان کیوں نہیں, کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کر کے. جی یہ بعض لوگ ہیں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے, اگر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر میرا ایک دوست ہے بھائی شیر علی صاحب, وہ ایک جج صاحب کے ساتھ میں ہے دلی ہائی کورٹ میں, تو وہ بتا رہے کہ ایک آدمی نے جو ہے بالکل جھوٹی قسم کھا لی وہاں پر. اب جج کے سامنے جھوٹی قسم کھا لی, جج نے کہا کہ اس کو لے کر کے جاؤ مسجد میں, اور مسجد میں لے آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے ان سے قسم کھلواؤ. تو جب وہ وہاں پر آیا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس یہ حق نہیں ہے. وہاں کورٹ کے اندر قسم کھا چکا ہے, لیکن یہاں پر آ کر کے کہا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں. تو یہ احساس ہو بھی جاتا ہے. اس لیے اچھا کورٹ کے اندر یہ احساس نہیں ہو پاتا, آپ پبلکلی بیٹھیں گے, کسی عالم دین کی رہنمائی میں اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کا خوف دلائیں گے, انشاءاللہ کچھ مسئلے کا حل نکلے گا. اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو مزید نہ الجھا کر کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ خلا کی شکل میں ہی ہو, آپ اس میں زیادہ نہ الجھاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رشتے استوار کر دے. ہماری تو دعا یہی ہے, اور تمام معاملے سلجھ جائیں. صدیقہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے گا صدیقہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ صدیقہ صاحبہ سوال بیان کیجیے. ہاں جی السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں. یہ پروگرام کے ابتدا میں ایک سوال آیا تھا, آنکھوں میں لینس کلر کے بٹا سکتے ہیں کیا کو, مولانا صاحب بولے نا کیا بھی نہیں بول کے, بٹ جیسا ہمارا تجربہ کیا بولتا ہے, اب اللہ ایک کلر وہ بنا کے ہے, یہ براؤن ہے بلیک ہے,
تو ہمیں خود ہی سے اس کا کلر چینج کرے تو اللہ کو چیلنج کرے جیسا ہوتا ہے نہیں کیا؟ وہ ایک بات. اور دوسرا میرا لڑکا ہے نہیں جو ہے 21 سال کا. لینس جو بدلوا رہا ہے وہ کس لیے بدلوا رہا ہے؟ ایسے ہی مطلب کسی کو تکلیف ہے آنکھ میں دکھتا نہیں وہ لینس بھی بٹھاتے ہیں, بٹ ایسے ہی یہ آج کل لڑکے کیا کرتے ہیں کلر کے یہ جی جی green وہ ہے, سمجھ رہا blue ہوں, میں ہے, آپ کی بات پہنچ ایسے گئی میری change کر تک, میں اب سکتے ہیں. سمجھا تمہارا جی. صاحب. ہاں, اور ایک سوال کیا بولے تو میرا لڑکا 21 سال کا وہ بولتا ہے کبھی سو کے اٹھتا ہے نا تب اس کے بدن پہ ایک لمبا جیسے لڑکیوں کا عورتوں کا بال رہتا ہے نا تو وہ ملتا ہے. تو یہ کیا کوئی آصف کی نشانی ہے, اسے کچھ اثرات ہو کے ہیں, ایسا کچھ ہے کیا؟ اور کو ڈاؤٹ ہے. یہ 2 سوال تھے مولانا. جزاک اللہ خیر. رات کو جب وہ سوئے تو باوضو سونے کی کوشش کرے اور کم از کم پاکی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. رات میں سونے سے پہلے کچھ پڑھ لیا کرے. بچہ اگر چھوٹا تو آپ پڑھ کر کے ایک دم کر دیا کریں, انشاءاللہ یہ پریشانی نہیں ہوگی. اور آپ نے جو بتایا کہ بغیر عذر کے ہی آنکھوں کے کلر چینج کر رہے ہیں تو یہ واقعتاً تغییر خلق اللہ میں آئے گا. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرنا یہ گناہ کی بات ہے. کسی کو تکلیف ہے اس کی وجہ کرو پہننا. دیکھیے ہم نے تو یہ سمجھا کہ بھائی وہ چشم جیسے آپ جو ہے کوئی چیز بدلوا رہے ہیں, آنکھ میں کوئی دقت ہے اس کی وجہ سے کوئی رنگ کی معاملہ ہے تو کر سکتے ہیں, باقی تو یہ تو تغییر خلق اللہ میں کے اندر آئے گا. ایسے کوئی اپنے کوئی جسم کو گدوا رہا ہے تو یہ تغییر خلق اللہ میں ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے شخص پر جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ناظرین, وقت آج اتنے کی اجازت ہے, لیکن آپ کو جو میرے ساتھ پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کیا کیا پروڈکٹس ہیں. تو آپ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹ ہیں. ہمدرد اپنی جو پروڈکٹ تیار کرتا ہے کہ وہ بس سوچنے کے ارادے کے ساتھ خالص اجزا کا استعمال کرتا ہے. ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 100 سال زیادہ کا صارفین کا اس پر بھروسہ ہے. یہ پروڈکٹ کچھ مسالے جات رکھے ہوئے ہیں, مسٹرڈ آئل ہے یہاں پر رکھا ہوا. مسٹرڈ آئل جو ہے وہ 5 لیٹر میں بھی 1 لیٹر میں بھی کچھ مسالے جات جو ہے رکھے ہوئے, قورمہ مسالہ سے لے کر کے نہاری مسالہ, بریانی مسالہ, طرح طرح کچھ مسالے جات ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہینگ بھی موجود ہے, زعفران بھی موجود ہے. اور دوسرے اب بات کریں گے, نیچے بھی کچھ مشروبات رکھے ہوئے ہیں. مشروبات سے پہلے اولیو آئل کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ کانشیس ہے تو. مشروبات میں روح افزا آپ کے سامنے ہے اور آپ جانتے ہیں روح افزا کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. سبھی لوگ روح افزا کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ اور اسی طرح کے مشروبات ہیں جو کہ رکھے ہوئے, جیسے ناریل پانی, اس کو بھی اس طرح سے پیک کیا گیا ہے تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے. ساتھ میں 2 اسکویش ہیں, لیمن اور اورنج, جن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جامع شیریں, شربت سندل موجود ہیں یہاں پر. گلوکوز ڈی موسم گرما میں خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے جب پہلی سستی آ جائے اس میں, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. شہد خالص ہے, شہد کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں. یہ آل پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس, اور ہمدرد کے اپنا ایک پہچان, مثبت ارادہ, نیک سوچ, خالص اجزا کا استعمال, جیسے کہ روح افزا سے ظاہری ہے, اسی طرح کے تمام تر پروڈکٹس ہیں. ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور طرح طرح کی ڈشز بنا کر کے آپ اپنے افطار کے دسترخوان وسعت دے سکتے ہیں. غیر رمضان میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان کا استعمال کیجیے اور بہترین ذائقہ دار لذیذ کھانا بنائیے. ناظرین پروگرام میں وقت دعا آپ سبھی سے التماس, بار کے الہی میں دسترد کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بالخصوص جن احباب نے بیماریوں سے صحت یابی کے لیے کہا ہے, خاص طور پر شہناز صاحبہ جو کینسر میں مبتلا ہیں, اللہ تمام کو صحت نصیب فرما. ناظرین میں سے جو جن مقاصد کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اللہ تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما. مظلوموں کی مدد فرما, بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. آج کی تاخیرات ہے, اے اللہ خاص طور پر پوری امت مسلمہ کو اس رات میں جاگ کر آپ کی بات کی توفیق نصیب فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کون سا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. بہت شکریہ. تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی, لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف, جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء, اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.